الحمد للہ وکفا وسلام عباد الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى الدنیا یصیبها او الا امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، بس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، بس کہ ہجرت ان ہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ اب ہم جتنے بھی نیک کام کریں گے وہ صرف اللہ ہی رضا کے لیے کریں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک کھجور کا دانہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر احد کے پہاڑ کے مانند اس لیے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کسی نے پہاڑ جیسے سونا اکٹھے کر کے اللہ کے راستے میں دیا اور اگر اس میں ریاکاری ہو کہ لوگ مجھے اچھا کہنے لگے، اچھا کہیں اس لیے دے رہا ہوں اللہ کے راستے میں، تو اللہ رب العزت اس کے بدولت الٹا عذاب دے گا۔ اب ہمیں نیت دیکھنا چاہیے کہ میں کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں۔ اگر کسی نے گھر کا روشن دان بھی بنانا ہو تو اس میں نیت ہی ہونا چاہیے کہ، اور اس پر ایک واقعہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے گھر کا روشن دان بنا رہے تھے اور کسی نے پوچھا کہ آپ روشن دان کیوں بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ تاکہ اس سے روشنی آئے اور ہوا باہر سے آئے، اس لیے بنا رہا ہوں۔ اور دوسرے شخص نے اس کو کہا اگر تم نے یہ نیت کیا ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس پر ثواب بھی عطا فرماتا اور روشنی اور ہوا تو ویسے بھی خود بخود آ جاتے ہیں۔ آپ نے اگر یہ نیت کیا ہوتا تو آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ ثواب عطا فرماتا۔ وہ یہ نیت ہے کہ آپ نے یہ کہا ہوتا کہ میں اس پر اذان سنوں گا، اس میں اذان کی آواز آئے گی اس روشن دان کے ذریعے سے، تو ہوا بھی آتا ہے اور روشنی بھی خود بخود آ جاتی ہے، لیکن آپ کو ثواب ہوتا۔ آپ نے نیت صحیح نہیں کی تو آپ کو ثواب نہیں ہوگا بلکہ آپ کو سزا ملے گا۔ اس کی بدولت ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی ہم نیک کام کریں تو اس میں اللہ کی رضا کو دیکھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔